فرمایا لا تقربوا زنا، زنا کے قریب، زنا کے قریب کیا ہے؟ بے پردہ عورتوں کے قریب مت جاؤ، جہاں مخلوط نظام تعلیم ہو اس جگہ کے قریب، شادیوں میں جہاں پہ مخلوط نظام ہو وہاں پہ، یہی ہے نا کہ قریب نہ جاؤ. قریب جاؤ گے نظر پڑے گی، قرب ہوگا، گناہ کے دروازے کھلیں گے، غیر سے بات چیت ہوگی، نہیں کرو ورنہ گناہ کا دروازہ کھلے گا. غیر مردوں کے ساتھ ایک مسلمان پاکیزہ عورت کا کسی لحاظ سے بھی رابطے کا کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ گناہ کا دروازہ کھلے گا. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا، صحابہ بیٹھے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت چاہیے. پیچھے کھڑے ہو کر یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت چاہیے، جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، حرام بھی نہیں کھاؤں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، شراب نہیں پیوں گا وغیرہ وغیرہ، کوئی گناہ نہیں، لیکن مجھے صرف ایک گناہ کی اجازت چاہیے. اور وہ کون سا گناہ ہے؟ بدکاری والا. صحابہ کرام اٹھے اور اس کو جو ہے نا خاموش کرانے لگے. حیا کر، شرم کر، اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر تو اس طرح کی بری بات کر رہا ہے. آپ نے فرمایا بھائی چھوڑ دو اس کو، راستہ دے دو، میرے تک آنے دو. صحابہ نے راستہ دیا، آپ علیہ السلام نے قریب بٹھایا. سبحان اللہ، کیسا سمجھانے کا میرے نبی کا انداز ہے، کیسا سمجھانے کا خوبصورت انداز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا نوجوان تو نے کیا بولا؟ یا رسول اللہ مجھے برائی کی اجازت چاہیے. آپ نے فرمایا بیٹا تو گناہ کی اجازت چاہتا ہے، یہ تو بتا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ یہ برائی والا گناہ کرے تیری غیرت گوارا کرے گی؟ عرض کرتے ہیں نہیں کرے گی. تیری بہن کے ساتھ؟ یا رسول اللہ نہیں کرے گی میری غیرت گوارا. تیری پھوپھی، تیری خالہ، تیری بیوی، کوئی کسی کے ساتھ اگر تو کوئی کرے؟ یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی. آپ نے فرمایا پھر دیکھ جس کے ساتھ تو گناہ کرے گا یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، بتا جب تو یہ گناہ اپنے گھر میں گوارا نہیں کرتا کسی اور کے لیے کیوں تو یہ برداشت کرتا ہے؟ صحابی رونے لگا. وہ نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ میرا دل پاکیزہ فرما دے. آپ علیہ السلام نے اس کو 3 دعائیں دی ہیں، 3 دعائیں دی ہیں. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. آپ علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، دل پہ ہاتھ رکھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا دی، اللہم حسن فرجہ، اے میرے اللہ مہربانی فرما اس نوجوان پر، یا اللہ اس کی شرمگاہ کو پاکیزہ کر دے، یا اللہ اس کی شرمگاہ کو گناہ سے پاکیزہ کر دے ہمیشہ کے لیے. نمبر 2 وطہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل سے سارا گناہ کا شوق نکال دے، اس کا دل پاکیزہ کر دے. نمبر 3 وغفر ذنبہ، میرے اللہ جتنے گناہ اس سے ہو چکے اس کے گناہ معاف کر دے. آپ کے سامنے ہاتھ ہٹایا اور اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی برس رہی تھی. پھر صحابہ کہتے ہیں وہاں سے وہ نوجوان اٹھ کے چلا گیا. پھر ایک زمانے تک ہم نے اس کو زندہ دیکھا، ہم نے اس سے زیادہ حیا والا کسی انسان کو نہیں دیکھا، اس سے زیادہ حیا ہم نے کسی کی آنکھ میں نہیں دیکھا. کہ وہ جب چلتا تھا راستے میں، راستے کے ایک جانب سمٹ کے چلتا تھا اور پھر نگاہیں اس کی اتنا نیچے ہوتی کہ کبھی وہ کسی سے ٹکر بھی کھا جاتا، نگاہ اٹھا کے نہیں چلتا تھا. اتنا اللہ نے اس کے دل میں حیا ڈال دیا. تو میرے بھائی انسان ایک تو کوشش بھی کرے گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کرے اور دوسرا اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہم حسن فرجی، اللہم طہر قلبی، اللہم اغفر ذنبی، یہ اپنے لیے دعا ہے. اللہم حسن فرجی، اے میرے اللہ میری شرمگاہ کو پاکیزہ بنا دے. وطہر قلبی، میرے اللہ میرے دل کو پاکیزہ بنا دے. وغفر ذنبی، میرے اللہ گزری زندگی کے گناہ معاف کر دے. اس دعا کا بندہ اہتمام رکھے، زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھے، اللہ تعالیٰ دل میں گناہ کی نفرت ڈالیں گے. اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے گناہوں سے نفرت ہو جائے، آج بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو گناہ سے دامن چھڑانا چاہتے ہیں لیکن ایسے الجھ گئے ہیں کہ اب وہ عادت بن گئی ہے، چھٹتا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی پریشانی حل فرما دی. آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ میرے دل میں گناہوں کی نفرت ڈال دے، چاہے وہ کوئی سا گناہ بھی ہو، جو اللہ کی نافرمانی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل میں گناہ کی نفرت آ جائے، آپ نے فرمایا صبح و شام 100 مرتبہ اس وظیفے کا ورد کرے. 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، سونے سے پہلے اس کا ورد کرے.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا. یعنی آسانی یہ ہے کہ تیسرا کلمہ تو سب کو آتا ہے، تیسرے کلمے کے ابتدائی الفاظ واللہ اکبر تک، آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ تیسرے کلمے میں تو آتا ہے، لیکن اس وظیفے کے اندر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے یہ کلمات سکھائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 ذکر ہیں اللہ کے. صبح و شام جو 100 مرتبہ کرے گا پورے دھیان سے، اللہ اس کے دل میں ہر گناہ کی نفرت ڈال دیں گے انشاءاللہ. اس کا دل پاکیزہ ہو جائے گا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیوں بھائی؟ دیکھیں نا، نیکی کرنا اتنی کمال کی بات نہیں ہے، گناہ سے دامن چھوٹ جائے یہ بڑی کمال کی بات، یہ بڑی کمال کی بات. انسان بھوکا ہے کوئی اتنی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے معدے کو کینسر لگ چکا ہے خطرہ ہے نہیں ہے بھائی؟ اتنی سنگین بیماری لگ چکی ہے. معدہ اگر نوالے سے خالی ہے کوئی موت نہیں آنے والی اس کی وجہ سے، لیکن اگر معدے میں کینسر لگ گیا تو اب تو جان خطرے میں. یہ گناہ جو ہے نا یہ کینسر ہیں، نوالے نہیں ہے. یعنی اگر نیکی میں قلت ہے کوئی حرج نہیں ہے، نیکیاں کام میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ زندگی میں نہ ہو. گناہوں سے انسان اپنا دامن چھڑائے. آخر میں ایک بات سناؤں گا حضرت امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ کی، اور میں بات ختم کروں. امام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پس منظر کیا ہے تعارف کراؤں تو پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی. امام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اللہ کے ولی تھے. ایک زمانہ تھا ان پر کہ کوئی رات ان کی شراب کے بغیر نہیں گزرتی تھی، غیر عورت کی محفل کے بغیر نہیں گزرتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کے بڑے جاگیردار تھے، بڑے لینڈ لارڈ تھے، اللہ نے دنیا سے نوازا ہوا تھا. لیکن ایک انقلاب آیا، بہرحال اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. یہی مالک ابن دینار ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حج کیا، اور جب رات یہ یعنی عرفات سے ہو کر جب یہ مزدلفہ میں پہنچے ہیں اور مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے رات ٹھہرتے ہیں، یہ رات کو سوئے ہیں، خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے ہیں، اور ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس مرتبہ کتنے حاجی آئے ہیں، کتنے حاجی آئے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا جی 6 لاکھ حاجی آئے ہیں. اس نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ لوگ کتنے آئے ہیں، میں نے کہا حاجی کتنے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی 6 لاکھ میں سے حج تو صرف 6 لوگوں کا قبول ہوا ہے. لوگ 6 لاکھ آئے مگر حج کتنوں کا قبول ہوا؟ صرف 6 لوگوں کا. امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ اٹھے ہیں اور ان کے بدن پہ کپ کپی، اللہ میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں کون وہ 6 خوش نصیب ہوں گے، پتہ نہیں میں کس کھاتے میں ہوں. سارا دن روتے گزر گیا، تسبیحات، ذکر، اذکار، نوافل اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے سارا دن گزر گیا. رات ہوئی اور پھر رات میں نیند کی حالت میں پھر دیکھا، پھر 2 فرشتے آسمان سے اترے ہیں. ایک نے پوچھا اس بار کتنے حاجی آئے؟ اس نے کہا جی لوگ تو 6 لاکھ آئے تھے مگر ان میں حج کتنوں کا قبول ہوا ہے؟ صرف 6 لوگوں کا قبول ہوا ہے. لیکن ان 6 لوگوں کی سچی توبہ کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا. ان 6 لوگوں کی سچی توبہ کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ کتنوں کا؟ سب کا حج قبول ہو. یہ وہ مالک ابن دینار ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا جس نے لوہے کی بھٹی لگا رکھی تھی اور لوہے کا سامان تیار کرتا. کہتا ہے میں روزانہ اس کو دیکھ کر حیران ہوتا کہ وہ بھٹی میں سے سلگتے ہوئے انگارے اپنی مٹھی یوں ہاتھ ڈالتا اور سلگتے انگارے ادھر سے ادھر رکھتا اٹھا کر، اور اس کے اندر لوہا جل رہا ہوتا، دہک رہا ہوتا، اور دہکتے ہوئے لوہے کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا بڑے آرام سے، جیسے کسی ٹھنڈی چیز کو اٹھا کے رکھ رہا، ادھر ادھر منتقل کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی جلن ہی پیدا نہیں ہوتی. کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، بار بار دیکھا کہ یہ کیا منظر ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اس لوہار سے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ تمہارے ہاتھ نہیں جلتے، تم بھٹی میں سے کوئلے بھی اٹھا لیتے ہو اور تم دہکتا لوہا بھی اٹھا لیتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس لوہار نے مجھے جواب دیا کہ اصل میں میری زندگی کا ایک راز ہے جو آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. لیکن آپ میرے سے ایک وعدہ کریں
کہ میری زندگی میں میرا راز آپ افشا نہیں کریں گے. جب میری موت ہو جائے تو بھلے بعد میں لوگوں کو بتا دینا, لیکن میری زندگی میں میرا راز افشا نہیں کرنا. فرمایا وعدہ ہے. تو فرمانے لگے کہ میں نوجوان تھا اور میرے گھر کے پڑوس میں ایک نوجوان عورت بیوہ ہو گئی. بہت خوب روح عورت تھی, مگر وہ بیوہ ہو گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک دن وہ میرے پاس آئی اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, میرے یتیم بچے ہیں, ان کے لیے میں نے کھانا خریدنا ہے, ان کے لیے میں نے راشن خریدنا ہے. تو میں چونکہ اس کے حسن سے متاثر تھا, میں نے اسے کہا کہ تو جتنا چاہے میری دولت میں سے مال لے جا, لیکن تو اپنے بدن تک مجھے رسائی دے دے, میرے ساتھ گناہ والا تعلق تو قائم کر لے. اس عورت نے بہت منع کیا, لیکن میں اپنی شرط پہ اڑا رہا. بالآخر وہ اپنے بچوں کی مجبوری کی وجہ سے راضی ہو گئی کہ چلے ٹھیک ہے, تم میرے ساتھ گناہ کر لینا اور مجھے مال دے دینا تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں. کہتے ہیں میں گناہ کے لیے تیار ہو گیا. جو ہی میں گناہ کے لیے تیار ہوا تو اس خاتون نے مجھے کہا اغلق الابواب کلھا, بھائی ایسا کرو, دیکھو عزت کا معاملہ ہے, کوئی دیکھ نہ لے, سارے دروازے بند کر دو. اغلق الابواب کلھا, سارے دروازے بند کر لو. میں نے کہا غلقتها الابواب, غلقت الابواب, میں نے سارے کے سارے دروازے تو بند کر رکھے ہیں, کہیں سے کوئی دروازہ کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہیں ہے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا نہیں, ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, چیک کرو اچھے سے. نہیں کھلا ہوا. نے کہا میں بول رہی ہوں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, چیک کرو. اس نے کہا کون سا دروازہ؟ تو اس لڑکی نے کہا باب اللہ, وہ اللہ کی نگاہ کا دروازہ ہے, اللہ کی نظر کا دروازہ تو بند نہیں کر سکا. کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ کی نگاہ سے چھپ سکتے نہیں ہے. اللہ کا خوف کر, اللہ کی نگاہ سے چھپنے کا کوئی سامان کر سکتے ہو تو کرو, پھر جو مرضی آئے کرنا. اگر اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے تو پھر سوچو کہ کیا ہوگا. حضرت امام مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ وہ لوہار مجھے کہنے لگا, اس خاتون کا یہ جملہ کہنا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے پسینہ آنے لگا, میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا جلدی سے اور میں نے اسے کہا کہ اے خاتون, میرے مال میں سے جتنا تیرا جی چاہے اٹھا کر لے جا, اور جتنا تیرا جی چاہے میں تجھے منع نہیں کروں گا, لے کے چلی جا. جاتے ہوئے تجھ سے مجھے صرف ایک درخواست کرنا ہے, صرف ایک درخواست, کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں, تو نے مجھے اپنے رب کی پہچان کرا دی ہے. جاتے ہوئے میرے لیے ایک ایسی دعا کر دے جو مجھے دنیا میں بھی نفع پہنچائے اور مجھے آخرت میں بھی نفع پہنچائے. صرف ایک دعا کر دے جاتے ہوئے, اس لیے کہ مجھے یقین ہے تیری دعا جو ہے وہ میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اس خاتون نے دعا دی, اللہم حرم علیہ النار فی الدنیا والآخرہ, اللہم حرم علیہ النار فی الدنیا والآخرہ. میرے مولا اس نوجوان پر دنیا آخرت کی آگ کو حرام کر دے. میرے مولا اس نوجوان پر دنیا آخرت کی آگ کو حرام کر دے. کہتے ہیں بس اس خاتون کی دعا کا یہ اثر تھا کہ اللہ نے دنیا میں مجھے دکھا دیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی. دنیا کی آگ اللہ نے میرے اوپر ٹھنڈی کر دی ہے. جب چاہتا ہوں میں کسی چیز کا حائل استعمال نہیں کرتا, میرے جسم کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی. اور کہنے لگا اور مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے بھی اس عورت کی دعا میرے حق میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھ پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیں گے انشاءاللہ. میرے بھائی, سچی توبہ کا کتنا اثر دکھایا میرے رب. اس گناہ سے سچی توبہ اگر کوئی کر لے تو میرا رب دنیا میں بھی انقلاب اس کی زندگی میں برپا کر دے گا, اور آخرت تو انشاءاللہ ہے ہی انقلاب والی, ہے ہی انقلاب والی. کیا خیال ہے بھائی, سچی توبہ ہمیں کرنی چاہیے؟ نہیں بولتے. دیکھیں نا, کوئی عملی طور پہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی غیر مرد و عورت سے تعلق رکھے. میرے بھائی, موبائل کا غلط استعمال, نامحرم کی اریاں تصویریں دیکھنا, اریاں ویڈیوز دیکھنا, ان ویڈیوز تصاویر کا پھیلانا بے حیائی کو فروغ دینے والی بات ہے. میرے بھائی, یہ سب کا سب اسی گناہ کا حصہ ہے. اگر اس گناہ سے ہم بچ گئے, اللہ تعالی ہمیں 6 عذابوں سے محفوظ فرما لیں گے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جب ان 15 گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر 6 قسم کے عذابوں کا نزول فرمائیں گے. اور ان میں سے کیا ہے؟ حل بحل بلا, ہر قسم کی مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑیں گی. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہوگی جو ان کی زندگی میں نہیں. ایک ٹینشن سے نہیں نکلیں گے کہ نئی ٹینشن ان کے لیے تیار ہوگی. ایک مصیبت ختم نہیں, اگلی مصیبت ان کو اچک لے گی. آج ہر ایک کی زندگی کٹھن ہے یا نہیں ہے؟
پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ ہی دکھ، غم ہی غم. تو اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ ہم اپنے اخلاق بھی پاکیزہ کریں، اپنا کردار بھی پاکیزہ کریں، اور اپنی نگاہ پاکیزہ کریں. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا. ہاں جی، 12 ربیع الاول منانا چاہیے یا نہیں؟ جی 12 ربیع الاول آئے تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات تو ہم کریں گے. بھائی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. یاد رکھیے، تمام تاریخی کتابوں کو پڑھیں، 12 ربیع الاول میرے نبی کے انتقال کا دن ہے. اور ولادت کا دن صحیح روایات کے مطابق 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ہے. بلکہ اگر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو غنیت الطالبین میں 11ویں والے پیر نے لکھا. کس نے؟ 11ویں والا. میں صرف تعارف کراتا ہوں، سمجھ آ گئی ہے؟ جن کے نام کی لوگ 11ویاں کھاتے ہیں نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے. پھر جلوس کب نکالنا چاہیے؟ بھائی اگر 11ویں حلال کرنی ہے اپنے پیٹ پر تو جلوس 10 محرم کو پھر تو نکالیں. پھر 10 محرم کو ادھر سے ایک جلوس ہو، ادھر سے وہ جلوس ہو، اور مزہ ہی آ جائے. بھائی بھائی کے نعرے کا مزہ ہی آ جائے. اس پہ میں بات کروں گا. 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. آپ علیہ السلام کی وفات کی وفات پر خوشیاں منانا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. کیا بات ہے بھائی؟ بچہ پر لوکی دم کر کے یہ علاج کروانا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا. کیا ہے؟ حاملہ عورت کا اچھی بری جگہ سے گزرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اچھی جگہ سے گزرنا تو حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو اچھی بات ہے، اچھی جگہ جانا. لیکن بری جگہ تو حمل میں بھی برا ہے وہاں جانا، اور غیر حمل والے کے لیے بھی برا ہے. وہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بری جگہوں سے تو ویسے بھی شریعت نے جانے سے منع کیا ہے. لیکن حمل پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہاں، نفسیات کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو سکون جس چیز سے ملتا ہے بچے کی روحانیت اسی چیز کی عادی ہوتی ہے. مثال کے طور پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں اگر قرآن سن کر شوق اپنا پورا کرتی ہے، قرآن سے اپنے روح کو وہ لذت پہنچاتی ہے، تو قرآن مجید سے ہی اس بچے کی روح متاثر ہوگی. اور جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو اس کی روح کو قرآن سننے کی عادت ہوگی. اور اگر گانا سن کر، ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر ماں کو سکون ملتا ہے تو بچہ پھر قرآن کا عاشق نہیں ہو سکتا. پھر خطرے والی بات ہے. مفتی صاحب شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ مولانا مکی صاحب جو خانہ کعبہ میں درس دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو اچھا بھائی اس طریقے سے سوال کرتے ہیں. دیکھیں جی، بات شیعہ یا سنی کی نہیں ہے، بات ہے قرآن اور حدیث کے مطابق عقائد کی. کسی کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو نام کچھ بھی رکھ لیں، وہ مسلمان ہے. اگر اس کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں، عقائد کفریہ ہیں، تو وہ نام جتنا بھی اچھا رکھوا لے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. موجودہ جو روافظ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. ان کا کلمہ الگ، ان کی نماز الگ، ان کا وضو الگ، ان کا جنازہ الگ، ان کا نکاح الگ، ان کی ہم جو احادیث پڑھتے ہیں ان کی حدیثیں اس کے خلاف، ان کے نظریات الگ. ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے علاوہ بھی 14 اور بھی معصوم ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں. امتوں میں کوئی ان کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر ان کا نظریہ ہے کہ ہمارے 12 امام سب انبیاء سے افضل ہیں. قادیانی اگر خود نبوت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے، جو 12 غیر انبیاء کو انبیاء سے افضل مانے. یار فتویٰ تم لگا دو نا، مجھے تو ڈر لگتا ہے. صحیح ہے؟ تو سمجھا کریں بھائی، سمجھا کریں. محترم میں آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتی ہوں. ہم 4 بہن بھائی ہیں. ہماری والدہ انتقال کر چکی ہیں. میرے 2 سوتیلے بھائی بہن ہیں اور میری سوتیلی ماں عالمہ بھی ہے. اس کے باوجود ہم سے کام سارے نکلواتی ہیں اور لوگوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرتی ہیں. مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن مجھے پڑھنے نہیں دیتی. بنت آدم و ہوا. جی بنت آدم و ہوا بیٹا، بات یہ ہے کہ ماں اگر سوتیلی بھی ہے نا، سوتیلی ہیں پھر بھی ماں ہیں. لیکن
کوشش کریں آپ ان کی اطاعت کریں، آپ ان کی خدمت کریں. پھر بھی وہ ماں کی جگہ انہوں نے لی ہے تو وہ ماں ہیں، لیکن ماں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنی اولاد کا مقام دے، ورنہ دن قیامت کی جس طرح بچوں سے ان ماں کے حقوق کا سوال ہونا ہے، اس ماں سے ان بچوں کے بھی حقوق کا سوال ہونا ہے. تو بہت احتیاط کریں. اللہ تعالی ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، مجھے خاوند کی کچھ رقم ملی ہے، مجھے سب یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ پیسہ نیشنل بینک میں رکھوا دیں کیونکہ ابھی بچوں کی سپرد تو نہیں کیا جا سکتا. پوچھنا یہ ہے کہ کیا نیشنل بینک میں رکھنے سے جو پیسہ ملے گا وہ دیکھیں جی، یہ جو اس کے اوپر پیسہ ملے گا رکھنے سے یہ سود ہوگا، اور اگر بیوہ ہیں اور یتیم بچے ہیں تو اپنا حلال کا پیسہ رکھ کر اس سے حرام کما کے اگر بچوں کو پالیں گی تو یقینی بات ہے کہ یہ بچوں کی بڑی حق تلفی ہوگی، اور یہ دن قیامت کے بچے اس ماں کا گریبان پکڑیں گے کہ ہماری حرام کے ذریعے اس ماں نے تربیت کی تھی. ایسا کریں کہ یہ پیسہ آپ کسی جائز کاروبار میں لگا دیں، بجائے بینک میں رکھنے کے بچوں کے لیے کہیں کوئی اچھا کوئی محفوظ گھر یا پلاٹ یا دکان کوئی خرید کے چھوڑ دیں، وہ انشاءاللہ قیمت بڑھاتی رہے گی اور اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. لیکن سود کا پیسہ لے کر بچوں کا پیٹ مت پالیں. مفتی صاحب، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں کہ 11ویں کے چاول کھائے یا نہ کھائے. اس مسئلہ اصل مسئلہ قادیانیوں کا ہے. قادیانیوں کے یونین کا کراچی میں اکٹھا ہونا بھی اتفاق ہے. کٹر قادیانی کو منسٹر بنانا یہ بھی اتفاق ہے. وزیر اطلاعات کا قادیانیوں کے حق میں بولنا بھی محض اتفاق ہے. آسیہ ملونہ کو راتوں رات کہتی ہیں کل قادیانی والے گھروں میں جی یہ کسی نے لکھا ہے کہ جی 11ویں اتنا بڑا مسئلہ نہیں، قادیانیت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں بھائی، 11ویں کوئی دین نہیں ہے. مقصد ہے 11ویں تو ہم نام لے لیتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی نظر و نیاز کھاتا ہے، چاہے وہ 11ویں کے نام پر ہے، چاہے وہ نظر و نیاز کے نام پر ہے، حلیم دلیم کے نام پر ہے، وہ حرام ہے. اور حرام جب اندر جائے گا تو ایمان سلامت رہے گا. غیر اللہ کی نیاز حرام ہے. لیکن قادیانیت ایک کفر ہے، ایک ناسور ہے، ایک زہر ہے، ایک آگ ہے جو معاشرے میں لگی ہوئی ہے. قادیانیت کا ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے. ختم نبوت کی پہرے داری یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. قادیانیت کا راستہ روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ختم نبوت کے مسئلے سے آگاہ ہونا ہماری نوجوان نسلوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے. جی احساس دلانے کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. نام محمد، والد کا نام زین العابدین، والدہ کا نام رابعہ، پیدائش کا دن فلاں فلاں فلاں، یہ سب ڈھونگ ہے بھائی. یہ جو ہم نام نکلواتے ہیں نا جی، حساب کر کے نام نکلوا دیں، باپ کا نام فلاں، ماں کا نام فلاں، تاریخ پیدائش فلاں اور دن فلاں. دیکھیں یہ نام رکھنے کا طریقہ تھوڑی ہے. پتہ نہیں یہ ہماری جہالت کب ختم ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بچوں کے ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ اللہ کے ساتھ. سب سے بہترین نام وہ ہیں جن کی اللہ کے ساتھ نسبت ہے. اب عبداللہ اور عبد الرحمن میں کون سا بدھ کا دن آیا ہے بھائی؟ جی کون سی تاریخ دیکھی گئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. بلکہ عبداللہ نام اتنا رائج ہوا صحابہ میں، باپ کا نام، دادا کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، پھر آگے پوتے کا نام بھی عبداللہ ہے. سمجھ آگئی؟ برکتیں یوں حاصل کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ محمد اور احمد جن میں حمد کا معنی پایا جاتا ہے، بہت عمدہ نام ہے. بچی ہے تو جناب صحابیات کے نام پر نام رکھیں، ازواج مطہرات کے نام پر نام رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی ولیہ خواتین گزری ہیں ایمان والی ان کے نام پہ نام رکھیں. اس کے دو فائدے ہوں گے، یاد رکھیے. ایک تو یہ ہوگا کہ جب ہم ان نیک ہستیوں کی نسبت سے نام رکھیں گے تو اس نام کی نسبت کی وجہ سے اللہ ساری زندگی والدین کو اجر عطا فرمائیں گے. ساری زندگی فرشتہ اجر لکھتا رہے گا کیونکہ نسبت اعلیٰ قائم کر دی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جس ہستی کی نسبت سے نام رکھا ہے اللہ اس کی روحانیت کی برکات نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ اس کی روحانیت کی برکات ہماری اولاد میں منتقل ہوں گی. تو یہ چیز کرنی ہے. ہو گیا جی پرچیاں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.